جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہو رہا ہوں اس وقت مقام حضرت سیدنا یونس علیہ السلام۔ کلام مجید میں ان کے نام پر صورت موجود ہے، سورہ یونس۔ آپ کا تذکرہ کلام مجید میں متعدد مقامات میں ہے۔ آپ نبی اور مرسلین میں سے ہیں، اور جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ فلسطین کے قریب جو شہر ہے الخلیل، وہاں پر الخلیل میں حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا یعقوب، حضرت سیدنا اسحاق، حضرت سیدنا سارہ انبیاء کے وہاں پر مزارات ہیں۔ تو یہ بالکل اس کے قریب جگہ ہے جہاں پر مقام ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا۔ اس کے بارے میں عراق کے اندر بھی آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ زیادہ تر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ آپ کا مزار عراق میں ہے۔ آپ رہنے والے بھی عراق کے شہر نینوا سے آپ کا تعلق تھا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کا ذکر فرمایا جب طائف میں آپ تشریف لے گئے، جس باغ میں آپ ٹھہرے تھے، تو اس باغ کے مالی نے جب آپ کو انگور پیش کیے تو آپ نے پوچھا تھا کہ تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نے اس موقع پر بتایا تھا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرے بھائی یونس کے شہر کا رہنے والا ہے۔ حضرت یہ مقام جو ہے، یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ 1 سال بہرحال آپ کا قیام یہاں پر ہوا ہے۔ دوسری اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جو اس پورے خطے میں جو مقام کے نام پر، جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ یا چلہ گاہ کے نام پر ہم کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو ان کی آرمی کی چھاؤنی ہوتی تھی، چونکہ نبیوں نے جہاد کیے ہیں، اور تو وہ ان کی چھاؤنی کا بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ان کا مورچہ چلہ گاہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر انہوں نے پڑاؤ، اور یہ موسم کے اعتباروں سے بھی تھا۔ اور یہ ایک لمبی بات ہے۔ الحمدللہ یہ خیر و برکت تو ہے جہاں کسی نبی اور رسول نے وقت گزارا ہو، وہ جگہ خیر و برکت سے مالا مال ہوتی ہے، نور ہی نور ہوتا ہے۔ یہ ایک پرانی سی مسجد ہے، بہت پرانی مسجد ہے۔ اس مسجد کے بالکل ابھی وہاں پہ عورتیں ہیں، میں اس لیے وہاں جا نہیں رہا۔ یہ ابھی ہماری بہنیں ہٹی ہیں، میں آپ کو جگہ کی زیارت کرا دیتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ کی دعا ہے، آپ کا تذکرہ آپ اہل علم سے سنتے ہیں۔ یہ اس آپ کی اس جو قبر کی علامتی قبر کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کنفرم نہ وہ ہے نہ یہ ہے، تو ممکن ہے یہیں آپ کا مزار بھی ہو۔ بہرحال یہاں پر حاضری ہو رہی ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، جہاں بھی جا رہے ہیں جو مزارات ہیں ان کے اوپر باقاعدہ طور پر چادر اور قبر پختہ، گنبد، ہر چیز محسوس ہے۔ صرف خوشبو بھی ہے، اور ہر طرح کے جو ہمارے ہاں پاک و ہند میں ہے نہیں ہے، تو وہ صرف لوگ آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن ہوتی ہے، بس دعا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ لوگ جو ہیں قبروں کے اوپر وہ سجدہ ریزی کر جاتے ہیں، جو جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔